لگتا ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے، لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا، اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالا تر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے، اور وہ مذہبی تقریب ہے، اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا، اس کو مذہب کا جز سمجھ کر نہیں بناتا، بلکہ ایک ملکی تقریب ہے، ایک ملک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا، اور ایسا ملک عطا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بیان کی ہے، تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں۔ بدعت اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں، دینی عید نہیں، دینی مذہب نہیں، دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں، لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی اجتماع کرے، کوئی دعوت کرے، تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے، کوئی دین کی تقریب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔